یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی قابل قدر اور معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے 11 جلدوں میں شائع کیا ہے، اور اس کے ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے 3 جلدوں میں تحریر فرمایا ہے. ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو سے ایسا مواد آپ کے سامنے لانے میں کامیاب ہو سکوں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو، اس راہ کی طرف ہماری رہنمائی کرے جو راہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے، یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیار سے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا اور پھر اس کو جنت میں رکھا اور اسے اشرف مخلوقات کا درجہ دیا اور اسے تعظیمی سجدہ کروایا. اور یہ سجدہ سب نے کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا اور اسے اپنی آگ کی بے دھواں لپٹ سے بننے پر بڑا فخر تھا، اور وہ مٹی کے پتلے کو حقیر سمجھتا تھا. تو اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتوں سے باہر کر دیا، اپنی رضا سے باہر کر دیا. تو اس نے چیلنج کیا، اس نے کہا کہ جس انسان کے لیے آپ مجھ سے خفا ہیں یا مجھ پہ غضب نازل کر رہے ہیں، میں آپ پر ثابت کروں گا کہ یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اسے اشرف مخلوقات بنا کے تعظیمی سجدہ کروایا جائے. آپ دیکھیں گے، آپ صرف مجھے مہلت دیں، میں آپ کے سارے بندوں کو بہکا کر لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مہلت دی جاتی ہے قیامت تک، تو جو کر سکتا ہے میرے انسانوں پر تو اپنے وار کر، لیکن میں تجھے ایک بات بتا دوں کہ تیرا زور میرے بندوں پر ہرگز نہیں چلے گا. اس نے کہا وہ تو پھر تھوڑے سے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تھوڑے ہوں، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سچی راہ ہے. تو معزز سامعین، میری کوشش ہے، دعا ہے، التجا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اور آپ سب، جہاں تک میری آواز پہنچے، ہم ان تھوڑے سے بندوں میں شامل ہو جائیں جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فخر کیا ہے، بڑا مان کیا ہے کہ شیطان کا ان لوگوں پر زور نہیں چلے گا. لیکن میری بے پناہ کوشش کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنے میں میری کوششیں ناتمام ہوں گی، کیونکہ زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. اپنی اس کم علمی اور کم مائکی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایسے تمام واقعات آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنے، اور ہم ان راہوں پہ چل کر اللہ تعالیٰ کے ان تھوڑے سے بندوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فخر کیا تھا، مان کیا تھا. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. پچھلے چند اسباق سے میں تقابلی ادنان کے لحاظ سے مختلف آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی
ثابت کر رہی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے، ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ آج ہم انجیل کی بشارات کا ذکر کریں گے کہ انجیل کی بشارات کیا تھیں۔ یہ کل 7 بشارات ہیں۔ ہم پہلی بشارت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین، انجیل، ایونجل یونانی لفظ ایوجیلین کا معرب ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے خوشخبری۔ یہ لفظ غالباً براستہ حبش ایتھوپیا عرب میں آیا۔ نئے عہد نامہ میں اس لفظ کا یہی مفہوم خوشخبری ہے۔ کسی آیت میں اس کا مطلب کتاب یا صحیفہ نہیں ہے۔ 150 عیسوی کے بعد اس لفظ کو کتاب نیا عہد نامہ کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ لفظ نئے عہد نامہ یونانی میں تقریباً 100 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور پروٹیسٹنٹ اردو ترجمہ میں صرف 11 مرتبہ۔ باقی جگہ اس کا متبادل اردو لفظ خوشخبری درج کیا گیا ہے۔ کیتھولک ترجمہ میں ہر جگہ انجیل ہی ہے۔ جس طرح تورات اور دیگر انبیاء نبی اسرائیل کے صحیفوں میں یہود نے بکثرت تحریف کر ڈالی، اسی طرح اناجیل اربع میں بھی عیسائیوں نے تحریف کر کے کلام الہی اور اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ تاہم تحریف و ترمیم کے باوجود اناجیل میں اب بھی ایسے اشارات بکثرت ملتے ہیں جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ختم نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں انجیل کی پہلی پیشگوئی حاضر خدمت ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو ہے کون، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ الیاس، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ اس اقتباس میں لاوی کا نام آیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ جان لینا ہمیں چاہیے کہ در حقیقت لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے۔ بعد میں لاوی کی اولاد میں سے یہودی علماء احبار کو لاوی کہا جانے لگا۔ چنانچہ اس حوالے سے بائبل کی ایک کتاب بھی احبار لیویٹیکس کہلاتی ہے۔ بائبل کے مطابق ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے سردار کاہن، فرسٹ ہائی پریسٹ تھے۔ ان کے کہنوں، پریسٹس اور احبار کے لیے ضروری تھا کہ وہ بنو لاوی بلکہ بنو ہارون میں سے ہوں۔ بنو ہارون کی نسبت ہارون علیہ السلام سے ہے۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ان کو نبی مامور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا
तनिया फ़ी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। तुम और तुम्हारा भाई मेरे दिए हुए मोजज़ात के साथ जाओ और मेरे ज़िक्र में सुस्ती ना करना। तुम दोनों फ़िरौन की तरफ जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। यूँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी, जो फ़िरौन की मजलिसे वुज़रा के रुकन थे, मनसब रिसालत सपुर्द हुआ। हर चंद वो दीगर अंबियाए नबी इसराइल की तरह शरीयत मौसवी ही के ताबिया थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जब यहूदियों ने सामरी के कहने पर सुनहरे बछड़े की पूजा शुरू कर दी तो हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें इससे मना किया। मुहर्रिफ़ीन तौरात ने इस मौका पर खामखा हारून अलैहिस्सलाम को गौशाला परस्ती, बछड़े की पूजा में मुलव्वस करने की नापाक कोशिश की, मगर कुरान करीम ने इनकी पैगम्बराना अज़मत पूरी तरह महफूज रखी। दश्ते तिया सहरा सीना में बनी इसराइल की 40 साला सहरा नूरदी के दौरान में हारून अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई और जबल हूर पर दफन हुए। इस वक्त उनकी उम्र 123 बरस थी। वो नबी कौन? यूहन्ना याह्या अलैहिस्सलाम से यहूदियों ने 3 अफराद के मुतल्लिक पूछा, मसीह, अलियाह और वो नबी उनके दरमियान इतना मशहूर था कि उन्होंने इसकी मज़ीद वजाहत ज़रूरी नहीं समझी। यहूदी अखनूख, इदरीस अलैहिस्सलाम, याकूब, मूसा, दाऊद और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की बुशारात की वजह से एक ऐसे नबी के मुंतज़िर थे जो नबी होने के साथ साथ साहिब इख्तियार व इक़्तिदार भी होगा। उसकी आमद की सूरत में वो अपनी नशाता सानिया और दोबारा गलबा देख रहे थे। इसके बारे में फरमाने बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिह फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। और जब इनके पास अल्लाह के यहाँ से एक किताब आ गई जो इस किताब की तस्दीक करने वाली है जो इनके पास है, हालांकि इससे पहले वो इन लोगों के ख़िलाफ़ रसूल मऊद के ज़रिए से फ़तह तलब किया करते थे जिन्होंने कुफ़र किया। फिर जब इनके पास वो रसूल पर हक़ आ गया जिसे उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया। बस काफ़िरों पर अल्लाह की लानत है। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने यहूदियों की घटिया ज़हनियत बेनकाब की है और बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर मुबारक और नज़ूल कुरान से पहले यहूदियों का तर्ज़ अमल ये था कि जब वो अपने मुशरिक दुश्मनों से जंग करते तो इस रसूल की तशरीफ़ आवरी के वसीले से काफ़िरों पर फ़तह की दुआ मांगा करते थे और कहते थे कि अब इस आखिरी ज़माने में अल्लाह के एक नबी मबऊस होंगे तो हम इनके साथ मिलकर तुमसे लड़ाई करेंगे और तुम्हें इस तरह निस्तो नाबूद कर देंगे जिस तरह आद और अरकम की कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर और कुरान करीम नाज़िल हुआ तो इनका रवैया बदल गया। मोहम्मद बिन इसहाक़ ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले यहूद आपके वसीले से औस और खज़रज के ख़िलाफ़ मदद तलब किया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जब आपको अरबों में मबऊस फरमा दिया तो उन्होंने अपनी बातों के बरक्स अन्नाद और कुफ़र की राह इख्तियार कर ली। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और ख़ानदान बनु सलमा के बशर बिन बरा बिन मरूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनसे कहा, ए ग्रोह यहूद, अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल कर लो। जब हम मुशरिक थे तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे ख़िलाफ़ मदद मांगा करते थे और तुम ही बताया करते थे कि इस नबी की बासत होने वाली है और तुम इनकी निशानियां भी बयान करते थे। इसके जवाब में बनु नज़ीर के सलाम बिन मिशकम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए जिसे हम पहचानते हों। ये वो नबी नहीं हैं जिनका हम तुम्हारे सामने ज़िक्र किया करते थे। तब इनके बारे में मज़कूरा आयत करीमा नाज़िल होती है। बाइबल भी यही कहती है, और देखो यरूशलेम में शमून नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था
اور روح القدس اس پر تھا۔ انہوں نے اس یسوع سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یسوع ہی وہ بادشاہ نبی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ عروج، ترقی اور اقتدار ملنے والا ہے، جیسا کہ پیش گوئی میں بتایا گیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اس کی تردید ہی کرتے رہے۔ یہودیوں کے ہاں تو یہ بات واضح تھی کہ مسیح اور نبی منتظر دو جداگانہ شخصیتیں ہیں، لیکن عیسائیوں نے اسے غلط ملت کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے بائبل کی کئی پیش گوئیوں میں تضادات نمایاں ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے ہاں پرانا طریقہ یہ تھا کہ کسی چیز یا کسی شخص کو جب کسی مقدس مقصد کے لیے مختص کیا جاتا تو اس چیز پر یا اس شخص کے سر پر تیل مل کر اسے متبرک کر دیا جاتا تھا۔ عبرانی میں تیل ملنے کے اس فعل کو مسح کہتے تھے۔ جس شخص پر تیل ملا جاتا تھا اسے مسیح یا مسیحا کہا جاتا تھا۔ عبادت گاہ کے ظروف اسی طریقے سے مسح کر کے عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے۔ کہنوں کو کہانت کے منصب پر معمور کرتے وقت بھی مسح کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور نبی بھی جب اللہ کی طرف سے بادشاہت یا نبوت کے لیے نامزد کیے جاتے تو انہیں بھی مسح کیا جاتا۔ چنانچہ بائبل کے روح سے بنی اسرائیل کی تاریخ میں مسیح بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہودی عقائد کے روح سے ہارون علیہ السلام کاہن کی حیثیت سے مسیح تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کاہن اور نبی ہونے کے لحاظ سے، طالوت بادشاہ کے اعتبار سے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ اور نبی کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے، اور عیسی علیہ السلام نبی کی حیثیت سے مسیح تھے۔ بعد میں یہ بھی ضروری نہ رہا تھا کہ تیل مل کر ہی کسی کو معمور کیا جائے، بلکہ محض کسی کا معمور من اللہ ہونا ہی مسیح کا ہم معنی بن گیا۔ قرآن کریم میں الیشع نبی کا نام الیسع آیا ہے۔ طبرہ کے بیان کے مطابق الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ الیاس علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے بعد نبی بنے۔ انہوں نے بعلبک میں زندگی گزاری اور وہیں فوت ہوئے۔ خدا نے الیاس علیہ السلام کو حکم دیا۔ خداوند نے اسے فرمایا، تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسح کر کہ ارام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ایبل محولہ کے الیشع بن صافت کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ ان لوگوں میں سے کسی کے سر پر تیل نہیں ملا گیا، بس خدا کی طرف سے ان کی ماموریت کا فیصلہ سنا دینا ہی گویا انہیں مسح کر دینا تھا۔ اسرائیلی تصور کے مطابق لفظ مسیح در حقیقت مامور من اللہ کا ہم معنی تھا، اور انہی معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا نبی منتظر کے لیے استعمال کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ تردید کرتے رہے کہ وہ نبی منتظر یا وہ مسیح نہیں تھے جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل دوبارہ اپنے غلبے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ پھر یسوع اور اس کے شاگرد قیصریہ فلپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض الیاس علیہ السلام، اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، تو مسیح ہے۔ پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہونے سے انکار تھا۔ لیکن آپ غور کریں کہ اگر یسوع وہی مسیح تھے جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل اپنے غلبے اور عروج کے خواب دیکھ رہے تھے، تو پھر وہ مسیح ہونے کو کیوں چھپا رہے تھے؟ در حقیقت عیسائیوں کے بقول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دکھ اٹھانا اور قتل ہونا یقینی تھا۔ پھر ڈر کیسا؟ یسوع نے ان لوگوں کو جو انہیں مسیح منتظر سمجھتے تھے شیطان تک کہہ دیا۔ کتاب مقدس متی میں آتا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر
کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، نہ کرے، یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے گا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کی اس غلط فہمی کی تردید کرتے رہے کہ وہ وہی نبی یا اس کی اصلاح میں مسیح ہیں جن کے ظہور کی صورت میں وہ دوبارہ اپنا غلبہ دیکھ رہے ہیں۔ کتاب مقدس یوحنا میں آتا ہے، بس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مسیح منتظر تھے تو وہ فرار کیوں ہوئے، اور اس کے اظہار کی بجائے وہ اکیلے پہاڑ پر کیوں چلے گئے؟ صاف ظاہر ہے وہ خود کو مسیح منتظر نہیں سمجھتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح منتظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہے کہ آپ ہی وہ نبی منتظر ہیں جن کا پہلی آسمانی کتابوں میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے انبیاء کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارات کے علاوہ خود قرآن مجید کی تصدیق اس کا بین ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے امزاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اکرام مبعوث فرمائے ان میں سے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں آپ پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور آپ کی لازماً مدد کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی امت کے لوگوں سے عہد لیں کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امام اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر امت کے ہر فرد پر فرض عین ہے۔ آپ کی ذات گرامی تمام انبیاء سے مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج تمام انبیاء کرام علیہ السلام بیت المقدس میں جمع ہوئے تو ان کی امامت کا تاج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سر مبارک پر رکھا گیا تھا۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو شفاعت کبریٰ کا اعزاز حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوگا۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اور باز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انی عبداللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجِدِلْ فِي طِينَتِي وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ
دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ قومہ و رؤیا امہ التی رات انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام وکذالک تری امہات النبیین صلوات اللہ علیہم۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آدم علیہ السلام جب مٹی کا ڈھانچہ تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں میرا نام خاتم النبیین کی حیثیت سے لکھ دیا تھا۔ میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو دی گئی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد